أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النساء کا 15واں رکوع ہے جی۔ یہ بھی پچھلے رکوع کی طرح چھوٹا سا رکوع ہے، اس لیے میں نے اس کو سارا پڑھ دیا اور اس میں تقریباً ایک ہی موضوع ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو آزمائش بنایا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور آزمائش کے لیے پھر اس نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، جانداروں میں بھی بے جانوں میں بھی، دن ہے تو رات ہے، خوشی ہے تو غمی بھی ہے، حق ہے تو باطل ہے، جتنا بھی آپ دیکھیں گے ہر چیز کا الٹ موجود ہے۔ تبھی تو آزمائش ہے، کون حق پہ جاتا ہے، حق کی طرف جاتا ہے، اور کون باطل کی طرف جاتا ہے۔ سچ ہے تو جھوٹ ہے، جوڑا جوڑا ہے نا، کون سچ کی طرف جاتا ہے اور کون، اگر جھوٹ ہوتا ہی نہ تو آزمائش تو نہ ہوتی۔ ظلم ہے تو انصاف بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے چونکہ آزمائش رکھی ہے تو ان ساری چیزوں کا دو جوڑا پیدا کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ خیر بھی اس نے پیدا کیا ہے اور شر بھی اس نے۔ شر اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہمیں آزمائے، اور شروع دن سے حق اور باطل کی جنگ جاری ہے، شروع دن سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں بات شروع کروں تو آپ نے جب دعوت کا آغاز فرمایا، حق کی طرف دعوت تھی، تو سامنے جو باطل کے نمائندے تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب اینڈ کمپنی، وہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حق جب آئے اور اس کو راستہ روکنے کے لیے باطل کھڑا نہ ہو۔ اگر باطل کھڑا نہیں ہو رہا حق، تو اب سمجھیں کہ حق میں ہی کوئی شک ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حق سامنے آئے اور باطل اس کو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے سامنے کھڑا نہ ہو جائے۔ تو یہ جو رکوع میں پڑھنے لگا ہوں، اور پچھلے رکوع بھی ہم نے جو پڑھے ہیں ان میں آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، کبھی جنگ کے احکامات آ رہے ہیں، کبھی قتال کی بات آ رہی ہے نا، منافقین کی بھی بات آئی۔ یہ رکوع بھی، اس میں بھی تقریباً اس طرح کا ہی ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی جب نبوت کے منصب پہ فائز ہوئی ہیں، اس حق
کو غالب کرنے کی جد و جہد کی ہے، اور آپ نے وہ غالب کر کے دکھا دیا تقریباً 23 برس کے عرصے میں۔ اور وہ 23 برس کا عرصہ آرام کا نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام ہماری طرح مطلب آرام سے سیر کر رہے ہوں، بیٹھے ہوں، کھا پی رہے ہوں۔ آپ سیرت پڑھیں تو کوئی دن آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کا ایسا نہیں ملے گا کہ آپ نے اس مقصد کے لیے جد و جہد نہ کی ہو، بلکہ دن تو چھوڑیں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں پا سکتے آپ۔ جنگیں آپ کو لڑنی پڑی، کیوں؟ کہ باطل کو اب اپنا بچاؤ مشکل نظر آتا تھا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اس حق کے شمع کو بجھا دیا جائے۔ تو پہلے تو مکہ میں انہوں نے اس شمع کو بجھانے کی کوشش کی، آپ کے ساتھیوں کو بھی ستایا، خود حضور علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کیں، یہاں تک کہ آپ کو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جانا پڑا۔ لیکن مدینہ میں بھی آپ کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، پھر وہ لشکر کے لشکر اکٹھے کر کے، کبھی بدر میں مارکہ ہوتا ہے، کبھی احد میں ہوتا ہے، کبھی سارے قبائل اکٹھے ہو کے کفار کے مدینے کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، خندق کا مارکہ ہوتا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام ایک تحریک کا نام ہے۔ تحریک کیا ہوتی ہے؟ جس میں حرکت ہوتی ہے۔ وہ حرکت کیا ہوتا ہے؟ حرکت جب ہم کرتے ہیں تو آگے جاتے ہیں نا، آگے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا مقصد بھی قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ پہ یہ فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا حبیب اس دین کو سارے جھوٹے دینوں پر غالب کر دے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد، اور یہی اس قرآن کی ہے دعوت۔ اب ہم یہاں دیکھیں، فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، تم جب سفر میں نکلو، فی الارض، زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جناح کہتے ہیں گناہ کو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، ان تقصروا، قصر کر لو، کچھ گھٹا لو، من الصلاۃ، نماز میں سے، نماز قصر یعنی کر لو۔ ان خفتم، یہ اسی آیت کا حصہ ہے جو آگے میں پڑھ رہا ہوں، اسی یعنی جو حکم دیا، یہاں اجازت دی کہ سفر میں تم نے نماز قصر کر لینی ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، یعنی تم پر حملہ کر دیں گے، تو تم نماز میں قصر کر لو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے بدترین کھلے دشمن ہیں۔ اچھا، یہاں اس آیت میں تو حکم، اجازت جو دی گئی وہ اس صورت میں تھی کہ سفر میں یعنی جنگ میں جا رہے ہوں، دشمن کا خطرہ ہو تو نماز میں قصر کر لو، لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہارے لیے، اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے کہ عام سفر میں بھی تم قصر کر سکتے ہو، عام سفر میں بھی تم قصر کر سکتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس کی حد مقرر خود نہیں فرمائی، زبانی طور پر یہ نہیں کہا کہ اتنا سفر ہوگا تو قصر ہوگا۔ ہاں، آپ کے جو سنت ہے اس پہ مختلف اماموں نے اس کو مختلف طریقے سے لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ 48 میل ہونا چاہیے، کہ اس میں آپ قصر کر سکتے ہیں، لیکن صحیح احادیث مسلم شریف کی، بخاری کی، بڑی جو کتابوں کی، ان میں احادیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 9 میل پہ بھی قصر فرمایا ہے۔ تو یہ مختلف مواقعوں پہ، مختلف فاصلوں پہ جو قصر فرمایا ہے، وہ سفر کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان آرام سے جا رہا ہوتا ہے، مثلا میں آرام سے جا رہا ہوں، کوئی ضروری ایمرجنسی نہیں ہے، اسلام آباد جا رہا ہوں، جنڈ جا رہا ہوں، کام پہ اٹک جا رہا ہوں، ایمرجنسی نہیں ہے، تو مجھے 9 میل پہ قصر نہیں کرنی چاہیے، 48 بھی کرنی چاہیے نا، میں مثال دے رہا ہوں۔
ویسے ہم حنفی تو 48 پہ ہی کرتے ہیں، ویسے میں مثال دے رہا ہوں کہ اختلاف کیوں ہے، لیکن بعض اوقات ایمرجنسی ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہوں، میں نے ایک مریض کے لیے ایمرجنسی میں پہنچنا ہے، تو میرے لیے حضور کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے 9 میل پر بھی مجھے یہ رخصت حاصل ہے اس صورت میں کہ اگر مجھے سفر کی نوعیت ایسی ہے کہ میں ایمرجنسی کی کیفیت مطلب طاری ہے، تو حضور علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک صدقہ ہے۔ تو قصر یہ ہوتی ہے کہ فرض جو نمازیں ہوتی ہیں سوائے مغرب کے اور ظہر کی تو ہوتی فجر کی تو ہوتی 2 ہے نا، ظہر اور عصر کی کتنی ہو جائیں گی؟ 2، اور عشاء کی بھی ہو جائیں گی 2، ٹھیک ہے، اور وتر وہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ مغرب کی 3 ہی رہیں گی، مغرب کی 3 ہی رہیں گی۔ اچھا، بندہ سفر پہ گیا ہے، اور سفر کب شروع ہوگا؟ جب اپنی آبادی سے وہ نکل جائے، اپنی آبادی سے وہ نکل جائے تو راستے میں اس کو نماز جو بھی سفر میں آئے گی اس کو وہ قصر کرے گا۔ اسی طرح واپس آ رہا ہے اپنے علاقے میں، اپنے گھر واپس آ رہا ہے، تو صحابہ کو مدینہ نظر آ رہا ہوتا تھا، اس وقت تو ظاہر پیدل سفر ہوتے تھے نا، اونٹوں پہ نظر آ رہا تھا دور سے، لیکن اس وقت بھی جب تک وہ اس کی حدود میں نہیں پہنچتے تھے قصر کرتے رہتے تھے۔ لیکن اب تو گاڑیاں ہیں، ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندہ کہیں سفر پہ گیا ہے، مثال کے طور پر یہاں سے لاہور گیا ہے اور وہاں پہ اس کا ارادہ 15 دن سے زیادہ رہنے کا ہے، کچھ اقوال میں 19 دن کا بھی ہے، لیکن ہمارے حنفیوں کے نزدیک 15 دن کا ہے کہ اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے، تو پھر وہاں پہنچ کے وہ پوری نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر اس سے 15 سے کم رہنا ہے تو پھر وہ قصر کرتا رہے گا وہاں قیام کے دوران بھی۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کام سے گیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرا کام یہ 2 دن میں ہوتا ہے، 3 دن میں ہوتا ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، تو جب تک پتہ نہیں ہے، اس کا پکا ارادہ نہیں بنتا 15 دن رہنے کا، تو وہ تب تک قصر ہی کرتا رہے، بھلے اس میں مہینے ہی گزر جائے، یار کل ہو جاسی کم، کل واپس چلے جاساں، پرسوں ہو جاسی پرسوں چلے جاساں، یعنی کوئی پتہ نہ ہو، تو اس صورت میں پھر وہ قصر کر سکتا ہے۔ تبوک کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے اس طرح ہی کیا تھا۔ تو یہ تو ہوگی قصر کی بات۔ اب اگلی بات وہی جو پہلے بھی آئی تھی، نماز صلاۃ خوف کی۔ صلاۃ خوف اس کو کہتے ہیں کہ جو جنگ کی حالت میں، اب دیکھیں نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ شدید جنگ کی حالت میں بھی نماز میں رخصت اس طرح سے نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے حبیب جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اس وقت کی بات ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان موجود تھے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو ان کے لیے نماز قائم کیجئے، یعنی جماعت کا اہتمام کیجئے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ایک گروہ، طائفہ کہتے ہیں گروہ، ایک گروہ صحابہ کا یا مجاہدین کا، منہم یعنی ان صحابہ میں سے گروہ جو آپ کے ساتھ ہوں، وہ ایک گروہ یعنی آدھی جماعت جو ہے وہ آ کے آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اچھا، اب ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ ہم حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے محروم نہ رہ جائیں، تو اس کا اللہ نے حل یہ نکالا، آگے آپ سنیے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ہاں دوسری بات یہ کہ وہ گروہ جو نماز میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو، وہ بھی اپنا اسلحہ اٹھائے رہے، اپنا اسلحہ نماز میں بھی وہ باندھے رہے، جنگ کی حالت میں بات ہو رہی ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب آپ سجدہ فرما لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو سجدے سے اٹھ کے جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو وہ گروہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا وہ اٹھ کے اپنی دوسری رکعت پوری کر کے ہٹ جائے، تب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار فرمائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اب جو دوسرے لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، جو ابھی محاذ پہ مورچوں میں ڈٹے ہوئے تھے، وہ آ جائیں۔
ان کی جگہ اور یہ جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں یہ جا کے اپنے مورچے سنبھال لیں تو وہ گروہ آ کے پھر آپ کے پیچھے نیت باندھ لے۔ ولطاط آ جائے طوافت و نخرا دوسرا گروہ لم یصلو جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فل یصلو معاک تو یہ لوگ بھی اے حبیب آپ کے ساتھ پھر نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ ولیاخذوا خضرہم واصلیتہم یہ اپنا ساز و سامان اور اسلحہ سنبھال کے رکھیں، ساتھ رکھیں۔ کیوں کہ ود الذین کفروا کافر یہ خواہش رکھتے ہیں، کافر یہ چاہتے ہیں لو تغفلون کہ تم غافل ہو جاؤ ان اسلحتکم اپنے اسلحہ سے، یعنی اپنے اسلحہ سے تم نماز میں غافل، یہ نماز میں باندھ لو اور اسلحہ سائڈ پہ رکھ دو، وامتعتکم اور اپنے سامان ساز و سامان سے تم یعنی غافل ہو جاؤ، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ تو وہ تم پر اچانک سے حملہ کر کے یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ دیکھیں یہ دنیا، اب یہ حضور علیہ السلام خود موجود ہیں، آپ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، یا اللہ ان کی ٹینکوں میں جو ہے نا کیڑے پڑ جائیں، یا اللہ ان کی توپوں میں یہ ہو جائے، لیکن حضور نے تو یہ نہیں کیا۔ حضور اگر یہ دعائیں کرتے تو وہ قبول بھی ہو جاتی، لیکن حضور علیہ السلام نے باوجود سب سے اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہونے کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے مقدس پاک ہستیوں کے ہونے کے، آپ نے خود میدان میں نکلے ہیں۔ کیونکہ یہ دنیا، ہم دوائی کیوں کھاتے ہیں؟ کہ ٹھیک ہو جائے نا، علاج کراتے ہیں نا۔ اللہ نے یا حضور علیہ السلام نے کہیں کہا کہ نہیں دوائی نہیں لینی، بس نماز پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ شفا دوائی میں اللہ ہی ڈالے گا، یہ دعا تو ہم کریں گے، میرا مطلب یہ نہیں کہ دعا نہیں کریں گے، لیکن صرف دعا نہیں کریں گے، علاج بھی کرائیں گے نا، ورنہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں نا، دعائیں کرتے رہیں یا اللہ بیٹے درد ٹھیک ہو جائے، یا اللہ نے تو نہیں کہا کہ بھائی اس طرح، اللہ نے یہ دوائیاں کیوں بنائی؟ اللہ ہی نہیں بنائی ہیں نا، اللہ نے کہا ہے، حضور صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ نے ہر بیماری کی دوائی بھی اتاری ہے، تو علاج کراؤ۔ اب سردی لگ رہی ہے تو ہم کوٹ پہنتے ہیں، چادر کرتے ہیں، بندہ ادھر بیٹھے یا اللہ سردی نہ لگے، یا اللہ سردی نہ لگے، تو کوئی بیوقوف ہی کہے گا نا۔ یہ چادر بھی اللہ نے اتاری ہے، یہ کپڑا اللہ نے اتارا، لباس اتارا ہے نا۔ تو اس لیے اب حضور موجود ہیں، لیکن اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ اپنے اسلحہ سنبھالے رکھو تاکہ دشمن کو یہ موقع نہ ملے کہ یہ غافل ہیں اپنے اسلحے سے اور تم پر اچانک سے حملہ کر دیں۔ کیونکہ یہ دنیا میں وہی میں نے بات شروع کی تھی کہ آزمائش ہے، اگر اللہ چاہے تو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کو جرأت ہی نہ ہوتی، سب کو مسلمان ہی پیدا تو مسلمان ہی کرتا ہے، بعد میں کافر ہوتے ہیں، سب کو مسلمان ہی کرتا، کسی کو کافر ہونے ہی نہ دیتا۔ کس کی کیا مجال تھی 5-6 فٹ انسانے کی کیا مجال اللہ کے سامنے؟ لیکن آزمائش جو بنائی ہے تو ہماری آزمائش کیا ہے کہ ہم نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر کٹا دیا، کیوں کٹا دیا بھائی؟ اب دعائیں کرتے رہتے۔ تو بات یہ ہے اب ہماری کیفیت آ گئی ہے دعاؤں تک، ہر جمعے کی نماز پہ علماء کرام دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اسرائیل وہ کیا کریں، فلسطینیوں کا جناب وہ مدد فرما، یا اللہ فلسطینیوں کو یہ کر، اسرائیل کو تباہ برباد کر، انڈیا کو تباہ برباد کر۔ حضور کا طریقہ یہ نہیں ہے، حضور کا طریقہ یہ ہے دعائیں کرنی ہیں، لیکن میدان میں نکل کے، میدان میں نکلیں گے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر وہ 313,000 پر غالب آتے ہیں، لیکن 313 کو نکلنا پڑتا ہے۔ وہ 313 مدینہ میں بیٹھے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ کافروں کا لشکر آ رہا ہے اس کو واپس لوٹا دے، اس پہ وہ بھیج دے، اس پہ عذاب بھیج دے، اس پہ یہ کر دے۔ نہیں کیا حضور نے، حضور نے تو کہا بھائی جتنے ہیں وہ نکلو، تلواریں نہیں ہیں تو بھی نکلو، جتنی ہیں وہ لے آؤ۔ 5-6 تلواریں تھیں نا، لے کے آ گئے، لیکن لے کے آ گئے، اب لے کے جانے کے لیے، اپنی جان پیش کرنے کے لیے وہاں تیار کوئی نہیں ہے اسرائیل کے خلاف، دعائیں کرنے میں سارے تیز ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضور کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔
ولا جناح علیکم، جناح کا میں نے مطلب بھی کیا بتایا تھا؟ گناہ. ولا جناح علیکم، اور تم پر یہ گناہ بھی نہیں ہے. ان کان بکم ازم من مطر او کنتم مرضی، کہ جو مجاہدین ہیں ان میں سے اگر کوئی بارش کی وجہ کو مسئلہ ہے یا کوئی مریض ہے تو وہ اپنا ان تضعوا اسلحتکم، تو وہ نماز کے دوران اپنا اسلحہ، ایک بندہ زخمی ہے، اب ظاہر وہ لڑائی پہ گئے ہوئے نا، زخمی ہے، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، نماز تو پڑھنی ہے، یا بیمار ہے کسی وجہ سے، یہ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ اس بندے کو رخصت اللہ نے دے دی کہ تم نماز کے دوران بھی اپنا اسلحہ ہٹا سکتے ہو، باقیوں کو اجازت نہیں دی. وَخُذُوا خِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو. یہ ہم سب کو حکم ہے، بحیثیت فرد بھی، اور سب سے بڑھ کر بحیثیت قوم، بحیثیت امت بھی. اسرائیل جب بنا تھا نا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اسرائیل جب نیا نیا بنا تھا 1948 میں یہ مصیبت نازل ہوئی، مسلمانوں کی زمینوں ہتھیا کر وہاں پر برطانیہ اور مغربی طاقتوں کی آشیرواد سے یہ بنا. تو شروع میں اس کے معاشی حالات، ظاہر ملک نیا بنتا ہے تو اس کے اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے جو وزیر اعظم تھی اس نے اسلحے کے لیے بہت بڑا بجٹ رکھا. تو بڑی اس پہ تنقید ہوئی کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تسی اسلحے تے اتنا بڑا بجٹ لاتا. اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر سے ایک بات سیکھی ہے، دیکھیں دشمن ہے لیکن ہمارے نبی کی ایک بات سیکھ رہے ہیں، کیا کہ وہ دنیا سے جب گئے تھے تو ان کے گھر میں ایک درہم بھی نہیں تھا، لیکن ان کے حجرہ مبارک میں بہت ساری تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. تو میں نے ان سے سیکھا ہے کہ بھوک سے انسان نہیں مرتا، اپنی طاقت کو مضبوط کرنا ہے. تو انہوں نے آج دیکھ لیں کہ اس گھیرا ہوا اسرائیل اتنا چھوٹا سا، ارد گرد سارے امیر کبیر مسلمان عرب ریاستیں ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے اس کی طرف ذرا آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیں. تو اللہ نے کہا تھا کہ وہ خذو خضرکم، اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو. اب دیکھیں وہ تھوڑے سے مجاہدین ہیں حماس کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سال سے تو وہ چھوٹا سا ایریا ہے، یہاں سے لے کے فتح جنگ تک کا ایریا ہے ٹوٹل غزہ 40 کلومیٹر سے بھی کم ہے، 40 کلومیٹر، اور چوڑائی تو اس کی اور تھوڑی ہے، ایک لمبی پٹی سی ہے. انہوں نے اب 2 مہینے تو ہونے کو ہیں، ٹھیک ہے بہت شہادتیں ہوئی ہیں، بہت شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ہتھیار تو نہیں نہ ڈالے، بندوقیں ہیں، ٹینکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، ہوائی جہازوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور یہودی بھی اسرائیلی بھی مر رہے ہیں. وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے مجاہد جو ہیں، بغیر کسی نہتے سمجھ لیں آپ، بندوقوں سے ٹینکوں کا کیا مقابلہ، جہازوں کا کیا مقابلہ، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے محاذ پہ. تو آپ مجھے بتائیں اگر یہ ایمانی کیفیت آج ہماری بھی ہو جائے، اور خاص کر ہمارے عرب اللہ ان کو ہدایت دے ان کی ہو جائے، تو یہ اسرائیل کی کیا مجال ہے. تو وَخُذُوا خِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. آخرت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کافروں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. اچھا وہ اب جنگ میں وہ صلاۃ خوف کی ہم بات ہو رہی تھی، پیچھے جو طریقہ بتایا حضور کے پیچھے پڑھنے کا، اب بھی یہی طریقہ ہے اگر ایسی کیفیت ہو، مجاہدین ایسا ہی کرتے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو ذکر کرو، قیامًا کھڑے بھی، وقعوداً بیٹھے بھی، وعلیٰ جنوبکن اور پہلو کے لیٹے ہوئے بھی. ہر حال میں، یعنی یہ 3 حالتیں انسان کی ہو سکتی ہیں، یا انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے. یعنی نماز کے بعد بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا، وہ جنگ کی حالت میں بھی اور عام حالت میں تو بالکل ہی نہیں ہونا. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تمہیں امن نصیب ہو جائے، یعنی وہ تو پیچھے بات ہو رہی تھی جنگ کی، اب جب امن اطمینان نصیب ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر جیسے نماز کا طریقہ حضور نے سکھایا ہے ویسے پوری نماز پڑھو. یہ تو پیچھے وہ قصر کی اور وہ صلاۃ خوف کی بات ہو رہی تھی. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یہ اکثر لکھا ہوتا ہے مسجدوں میں بھی، یہاں بھی شاید لکھا ہوتا ہے پرانی مسجد میں، کہ بے شک نماز، ان الصلاۃ، بے شک نماز،
کانت علی المومنین کتابا موقوتا، مومنوں پر وقت مقرر پر فرض کی گئی، وقت پر، سستی نہیں۔ سفر کی اور بات ہے، اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو ہی نماز کا ٹائم ہے، سفر زندگی تو ویسے بھی کوئی نہیں پتہ، اور سفر میں تو ویسے ہی زیادہ رسک پہ ہوتا ہے بندہ، کہ وہ اس میں ٹائم سستی نہ کرے، فوراً کہیں رک کے نماز پڑھ لے۔ ولا تہنوا، آخری آیت جی، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون۔ ولا تہنوا، اور سستی نہ دکھانا کسی قوم کے، مطلب وہی بات وہی آ گئی، میں نے شروع بات یہ کی تھی کہ اسلام ایک تحریک کا نام ہے نا، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ جب آگے بڑھنا چاہتا ہے تو باطل اس کے راستے میں آتا ہے، جب راستے میں آتا ہے تو اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے کشمکش بھی ہوتی ہے، کشمکش ہوتی ہے تو جان جاتی بھی ہے اور کبھی جان لینی بھی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سستی نہ دکھانا۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بندہ لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو تکلیفیں تو پہنچتی ہیں، تھکتا بھی ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، جان بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو ان کافروں کو بھی تو پہنچتی ہے۔ دیکھو وہ تمہیں، اب جنگ میں بندہ جاتا ہے، مقابلے میں کافر بھی آئے ہوئے نا، وہ کس لیے جانے دے رہے ہیں؟ ہمیں تو جنت کی امید ہے، انہیں تو وہ امید بھی نہیں، اس کے باوجود بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کے۔ تو اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ یار اگر تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ اویلا کیوں کرتے ہو؟ اس طرح کی تکلیف انہیں بھی تو پہنچ رہی ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں پہنچ رہی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن فرق ایک، اللہ وہی میں نے جو ابھی عرض کیا کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تمہیں اللہ سے وہ سجر کی امید ہے، مَا لَا يَرْجُونَ، جس کی ان کو امید نہیں ہے، یعنی ان کا مشن یہ نہیں ہے۔ تمہارا مشن تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اجر دے گا، جنت دے گا، اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں، کامیاب ہو گئے تو بھی بہت اچھا، اور اگر اس دنیاوی طور پر کامیاب نہ ہوئے، مارے گئے، شکست کھا گئے، تو بھی اجر تو کہیں نہیں گیا نا۔ ایسا ہی ہوتا نا، اللہ کے راستے میں بندے کے پاؤں پہ جو گرد پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں صرف گرد پڑے، اللہ کے راستے میں بندہ نکلا ہے، اس راستے میں گرد اٹھ کے اس کے اوپر پڑ گئی، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو باقی جو بندہ اپنے راستے اپنا جان لگاتا ہے، اپنے اوقات لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، تو اس کے تو کیا ہی کہنے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھیں، ہمیں تو اللہ کے راستے میں ایک گالی بھی نہیں سہنی پڑی، حضور کو تو کیا کچھ سہنا پڑا ہے، اس عظیم پاک ہستی کو کیا کچھ تکلیفیں نہیں دی گئیں۔ آپ مجھے اور آپ فرمائیں، اور آپ پوچھیں اپنے آپ سے، ہمیں کیا کوئی تکلیف ملی اللہ کے راستے میں؟ قطعاً نہیں ملی، نکلی نہیں۔ اللہ کے راستے میں تکلیف کیا پہنچنی ہے؟ تکلیف تو تب پہنچے گی جب نکلیں گے، جب اس کشمکش میں آئیں گے۔ جب کشمکش میں نہیں آئیں گے، حق اور باطل کی کشمکش میں بندہ پڑے گا تو تکلیف پہنچے گی نا۔ تو کل اللہ کو ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہم کیا لے کے آئے ہیں؟ اس جسم کو تیرے راستے میں کتنا تھکا کے آئے ہیں، کتنا تیرے راستے میں مال لگا کے آئے ہیں، ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیو، یہ سوچنے کی، یہ قرآن اس لیے تو ہے ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ دیکھو وہ کافر جنہیں کسی اجر کی بھی امید نہیں، ان کو تو ایمان ہی نہیں، اجر کی امید کیا ہونی ہے، اور ہم جن کو امید ہے اللہ سے، تو ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں کھپا رہے راستے میں اس حق اور باطل کی کشمکش میں؟ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ جو ہیں علیم ہیں، جانتے ہیں کہ تم کیا کر سکتے تھے اور کیا نہیں کیا، حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، چھٹی دے رہے ہیں تمہیں، ان کو بھی دی ہوئی ہے، ہمیں بھی دی ہوئی ہے کہ دیکھو یہ کیا کر کے آتے ہیں۔ وہ تو جو کر رہے ہیں وہ تو تیرے سامنے ہی ہے، اور ہماری آزمائش ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کب تک حکمت ہے ان کی، کب تک چھٹی دینی ہے ہم کو، کب تک ہمیں ہماری رسی
ڈھیلی چھوڑنی ہے، یہ اس کی اپنی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، سچی بات ہے کہ یہ بڑی غور و فکر والی باتیں ہیں۔ تو اس حق اور باطل کی کشمکش آپ غور کریں، یہ شروع دن سے اور اب تو عروج پر ہے، حق اور باطل کی کشمکش۔ خود اپنے ملک میں بھی، پورے عالم اسلام میں بھی، اور پوری دنیا میں یہی کشمکش ہے ہر طرف۔ باطل اس وقت ہمارے نائلیوں کی وجہ سے اس وقت غالب ہے، حالانکہ حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ حق جہاں ہوتا ہے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، لیکن حق کو ہم نے اس قرآن میں غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، نہ اسے پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی دعوت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی سی کوشش ہم یہاں، میں بھی طالب علم کی حیثیت سے آتا ہوں، میں سیکھتا ہوں، آپ بھی شاید کچھ سیکھ جاتے ہوں، لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا جب ہم اس کو عمل کرنے شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس حق اور باطل کی کشمکش میں ہمیں اپنا وزن حق کے پلڑے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں وہ آخری بات کہ وہ بڑی مشہور آپ سب کو سنی ہوئی ہے، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا نا، تو وہ جب آگ دہکائی جا رہی تھی، وہ کہتے ہیں کوئی پرندہ تھا، وہ چونچ میں پانی لا کے آگ پہ ڈالتا تھا۔ تو کسی نے، حکایت ہے اب سمجھانے کے لیے، تو کسی نے کہا کہ تمہارے اس قطرے سے آگ تو نہیں بجھے گی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں بجھے گی، لیکن میں آگ بجھانے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ ہم آگ بجھانے والوں میں اپنا نام تو لکھوا لیں بھائی، آگ بجھے یا نہ بجھے، ہم نے اپنا زور لگانا ہے آگ کو بجھانے کی۔ ظلم کی آگ ہے، جہالت کی آگ ہے، پوری دنیا میں، اپنے ملک میں خاص کر، جہاں تک ہمارا بس چلے، ہم نے اپنی چونچوں میں وہ 2-2 3-3 قطرے تو ڈالنے ہیں بھائی، تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں، تاکہ ہمارا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے، آگ لگانے والوں میں نہیں۔ یا لگانے والے نہ بھی ہوں تو تماشا دیکھنے والوں میں بھی لکھا گیا تو پھر بھی مارے گئے۔ یہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی، یا حق یا باطل۔ یا بندہ اپنا وزن حق میں ڈالے گا، اگر نہیں ڈالے گا تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ وہ باطل میں اپنا وزن ڈال رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ میرے مالک، یہ جو میں نے ٹوٹی پھوٹی باتیں کی، یا اللہ اس نے مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما لیں۔ یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہیں میرے مالک۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے غفور الرحیم میرے مالک، ہم سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، جو مسلمان غزہ میں، کشمیر میں، جہاں کہیں بھی یا اللہ کافروں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ان کے لیے اپنا تن من تن لگانے والا بنا دے۔ اللہ اس امت کے حکمرانوں کو ہدایت دیں، اور یا اللہ ان کو ایمان کی غیرت نصیب فرما دیں۔ الہ العالمین، یہ جو میرے دوست، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کے دلوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ میرے ان بزرگوں کو صحت عطا فرمائیں، ان کا سایہ عطا دیر قائم رکھیں۔ یا اللہ جو اس دنیا سے ہمارے بزرگ چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یا اللہ ان کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائیں، ان کی دلوں کی جائز حاجتوں کو بھی پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بچے بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار دیں۔ یا اللہ جو ان کی جو شادیاں نہیں ہوئیں، یا اللہ جن بچیوں کی، جن بچوں کی، ان کو اچھے جوڑ عطا فرما دے۔ اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔